کا بھی، مڈل کلاس کا بھی، تنخواہ دار کا بھی اس کا حق ہے کہ اس کے بچے ایک جیسی تعلیم حاصل کریں. ہمیں فری ایجوکیشن چاہیے اور کوالٹی ایجوکیشن چاہیے. یہ خیرات نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس حق کے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. اس لیے جماعت اسلامی محض نعرہ نہیں لگاتی ہے. جماعت اسلامی صرف یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ کر دیا جائے، بلکہ اپنی سطح پہ جو ہو سکتا ہے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج یہ بھرا ہوا گراؤنڈ آپ کے اعتماد کا مظہر ہے. پورے پاکستان میں یہی منظرنامہ ہے. ایک ریولوشن ہے، ایک امید ہے جس سے نوجوان جڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اس امید کو توڑ نہیں سکتے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج جو لوگ بھی، جو بچے بچیاں بھی یہاں ٹیسٹ پاس کریں گے انشاءاللہ سب کو کورس کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. بھی پیش کرتا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان صوبہ جو کہ ریجن ہے اور ڈسٹرکٹ کے تمام ہمارے آفس بیئررز، ہمارے والنٹیئرز، ان کو کہ جنہوں نے ایک زبردست قسم کا یہ پروگرام شروع کیا، آگے بڑھایا. آپ کا یہ جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے یہ کئی مراحل سے گزرا اور حالات کی خرابی کی وجہ سے اسے پوسٹ پون بھی کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے مسلسل فالو اپ کیا. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ورکنگ ڈے میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں نوجوان موجود ہیں، خواتین و حضرات موجود ہیں، میرے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں موجود ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی راولپنڈی اور الخدمت کی پوری ٹیم کو اور والنٹیئرز کو. اور اصل میں مبارکباد ہے یہ آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ آپ نے اس آئیڈیا کو اور یہ جو پورا ایک ویژن ہے اس کو پوری طریقے سے ایبزارب کیا، آپ نے سمجھا اور اعتماد کیا. آج یہ پورا گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، بلکہ گراؤنڈ کے پیچھے بھی پارک کے حصے میں ہمارے یہ نوجوان موجود ہیں. اور آج منتظمین نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ جب یہ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اور جو لوگ رہ جائیں گے جو اس وقت گراؤنڈ سے بھی باہر ہیں تو ان کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا. تو جو اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا پاکستان کا یہ نوجوان، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ان کو مواقع دو گے تو یہ آگے بڑھ کر کام کریں گے. جب تم ان کے لیے سارے راستے مسدود کر دو گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہم حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اس منظرنامے کو دیکھ لیجئے جو اس وقت پورے پاکستان میں ہے. میں ابھی پچھلے دنوں بلوچستان گیا تھا اور وہاں کوئٹہ میں اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ سے پہلے 15 دن پہلے ایک بہت بڑا بم دھماکہ ہوا تھا اور اس میں کئی لوگ، درجنوں لوگ شہید ہو گئے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیسٹ کیسے ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے بچے بچیوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کو کامیاب کیا اور وہاں بھی گراؤنڈ بھرا ہوا تھا. اسی طرح سے ملتان، اسی طرح سے مانسہرہ، پھر ہم جو ہیں سرگودا، فیصل آباد، ابھی اسلام آباد میں 3 دن پہلے زبردست قسم کا پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا F9 پارک. اور ہر جگہ پر یہ اتنی بڑے پیمانے پر جب نوجوان اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں آ رہے ہیں اور اس کے بعد انٹرویوز کا سلسلہ ہوگا اور پھر کلاسز منعقد ہوں گی اور اس میں آپ لوگ سب پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے جب کامیاب ہوں گے تو ہم اس کے پہلے سے اس بات کا بندوبست کر رہے ہیں کہ آپ کے روزگار کا بھی کوئی انتظام کیا جائے. اور مختلف کمپنیوں سے ہماری بات چل رہی ہے. کل بھی لاہور میں ایک ایسی ایونٹ میں شریک ہوا جہاں ہمارے بنو قابل کی کورسز سے جن لوگوں نے پاس آؤٹ کیا تھا ان بچوں نے اپنے اسٹارٹ اپس کو ڈسپلے کیا ہوا تھا اور وہ ایک جگہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے اس طرح سے سیکھا، پھر کام شروع کیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس، گرافک ڈیزائننگ، AI کی بہت ساری چیزیں سیکھی اور اس کے بعد اب ہم کمانے کے قابل ہو گئے، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے. اور نہ صرف اس میں جو ہے وہ طالب علم تھے، یعنی طلبہ و طالبات تھے، بلکہ مجھے ہاؤس وائز بھی نظر آئیں جنہوں نے کہا کہ اگرچہ آپ نے ابھی ہاؤس وائز کے لیے باقاعدہ پروگرام شروع نہیں کیا ہے اور ہم نے صرف اعلان سنا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو پک کیا، میں ٹیسٹ میں شریک ہوئی، مجھے کسی نے نہیں روکا اور پھر میں نے یہ کورس مکمل کیا اور اب میں اپنا کام کر رہی ہوں.
میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اسی کی توفیق ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگار لوگوں کو، خطاکار لوگوں کو، لوگوں کی خدمت کا یہ موقع فراہم کیا ہے، اور ہمیں جماعت اسلامی جیسی جماعت دی ہے جس نے ہماری ٹریننگ کی ہے، ہمیں وہ جماعت دی ہے جو مخلصانہ طریقے سے اپنے نوجوانوں کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے کراؤڈ کو مینیج کرنا کوئی آسان بات ہے۔ آپ نے بڑی بڑی پارٹیوں کے جلسے دیکھے ہوں گے، ان کے دعوے دیکھے ہوں گے، ان کی باتیں سنی ہوں گی، اور پھر ان جلسوں میں ہڑبونگ دیکھی ہوگی۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ایک ایک بچی یہاں پر محفوظ ہے، اور بالکل عزت سے اور وقار سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے، اور یہ کسی ہمت کی بات نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی طور پر ایک اخلاقی وزن ہے، یہ کردار کا وزن ہے، یہ ہماری جماعت کا وزن ہے کہ اتنی عزت اور احترام سے ہم اپنے بچوں، بچیوں کو اور نوجوانوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور یہ میرے نوجوان پوری طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے آج یہاں پر شریک ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت ریولوشنری قسم کا پروگرام ہے، یہ ایک گیم چینجر ہے بنو قابل پروگرام۔ اس میں لاکھوں کی تعداد میں، اب فگر تقریباً 12 لاکھ ہو گئی ہے پورے پاکستان میں جو نوجوان رجسٹر ہو گئے ہیں، 12 لاکھ کی تعداد میں، اور ہم اس تعداد کو روکیں گے نہیں۔ میں نے اپنے الخدمت فاؤنڈیشن بنو قابل کے جو بھی ہمارے شاہد اقبال صاحب ڈائریکٹر ہیں جو پورا اس کو کنوین کر رہے ہیں، ان سے سی او ہیں، ان سے کہا ہے کہ اس کو روکے نہیں۔ پہلے ہمارا ہدف 2 ملین کا تھا کہ ہم 2 ملین رجسٹریشن کریں گے، اور اس میں سے کم از کم 1 ملین تک کو ہم 2 سال میں پڑھائیں گے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال میں اگر 2 ملین لوگوں کو بھی ہمیں پڑھانے کی ضرورت پڑی تو پڑھائیں گے انشاءاللہ، جتنی چاہے آپ رجسٹریشن کرائیں، اور 100% فری اسکالرشپ پروگرام ہے یہ، اس میں کوئی ایک پائی آپ سے چارج نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم یہ گورنمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کے تعاون سے، اہل خیر کے تعاون سے ان نوجوانوں کو 100% فری اسکالرشپ پر پڑھا سکتی ہے، تو ریاست پاکستان کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ اگر یہ ریاست پاکستان آئی ٹی کی ایجوکیشن کوئی فری کر دے تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں ہمارا ٹیلنٹ ہے جو دیہاتوں سے بھی آئے گا، گلی محلوں سے آئے گا، ہر طرح کی آبادیوں سے یہ نوجوان نکلیں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے، پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ یہ ان کو جب پڑھایا نہیں جاتا، ان کو جب مواقع نہیں ملتے، جن کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملتی، تو پھر یہ کیا کریں گے نوجوان؟ کہاں پر سر ماریں گے؟ مافیاز کا شکار انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ منشیات کے عادی اسی لیے بنتے ہیں کہ کوئی مواقع نہیں ہے، نہ اسپورٹس کے مواقع، نہ پڑھنے کے مواقع۔ ایجوکیشن کو انہوں نے، ظالموں نے، اس طبقے نے جو ہم پر حکمرانی کرتا ہے، اس نے ایجوکیشن کو طبقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایلیٹ کلاس کی ایجوکیشن کی کوالٹی الگ ہوگی، مڈل کلاس کی الگ ہوگی، غریبوں کی الگ ہوگی۔ یہ نہیں چلے گا، اس ملک میں یہ ظالمانہ نظام نہیں چلے گا، اس کو بدلنا پڑے گا۔ غریب کا بھی، کسان کا بھی، مزدور کا بھی، مڈل کلاس کا بھی، تنخواہ دار کا بھی، اس کا حق ہے کہ اس کے بچے ایک جیسی تعلیم حاصل کریں۔ ہمیں فری ایجوکیشن چاہیے اور کوالٹی ایجوکیشن چاہیے۔ یہ خیرات نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہم اس حق کے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جماعت اسلامی محض نعرہ نہیں لگاتی ہے، جماعت اسلامی صرف یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ کر دیا جائے، بلکہ اپنی سطح پہ جو ہو سکتا ہے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج یہ بھرا ہوا گراؤنڈ آپ کے اعتماد کا مظہر ہے، پورے پاکستان میں یہی منظر نامہ ہے۔ ایک ریولوشن ہے، ایک امید ہے جس سے نوجوان جڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس امید کو توڑ نہیں سکتے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج جو لوگ بھی، جو بچے بچیاں بھی یہاں ٹیسٹ پاس کریں گے، انشاءاللہ سب کو کورس کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔